السلام علیکم دوستو۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں مسلمانوں کی کثیر تعداد کے شہید ہو جانے کی وجہ سے اور فتنہ انگیزیوں کے جنم لینے کے خدشات کے پیش نظر امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ صلح کے دی اور خلافت کے معاملات ان کو تفویض فرما دیے۔ ایک دن ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام کو مزل مومنین کہہ کر پکارا، یعنی اے مومنوں کو رسوا کرنے والے، ذلیل کرنے والے۔ یہ سن کر امام حسن علیہ السلام نے اس شخص کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ صلح کی تو امام حسن علیہ السلام کو مسلمانوں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا بنایا گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ جب چنے گئے، لیکن یاد رہے کہ امام حسن علیہ السلام کے خلیفہ چنے جانے کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی وصیت یا نصیحت شامل نہ تھی، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی وفات کے وقت عام مسلمانوں کے اجتماع سے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ میں تمہیں اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ چننے کا نہ تو حکم دیتا ہوں اور نہ ہی اس سے منع کرتا ہوں۔ تمام مسلمانوں کا جس نام پر بھی اتفاق ہو جائے اس کو اپنا خلیفہ چن لینا، پھر چاہے وہ میرا بیٹا حسن ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ تمام مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال فرما جانے کے بعد ان کے صاحبزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اپنا خلیفہ چن لیا۔ لیکن دوسری جانب امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کی جانب سے روش تبدیل نہ ہو سکی اور انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو جس طرح سے جھٹلایا تھا، بالکل ویسے ہی امام حسن علیہ السلام کی خلافت کو بھی جھٹلا دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز پر اس بغاوت کو کچلنے کے لیے اور اپنے تابع فرمان کرنے کے لیے میدان عمل میں آنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے کمانداروں کو، سپہ سالاروں کو اور سپاہیوں کو دولت اور اقتدار کی لالچ دے کر امام حسن علیہ السلام سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور بہت سے سپہ سالاروں نے امام حسن علیہ السلام سے جنگ نہ لڑنے کا کہنا شروع کر دیا۔ ایسے موقع پر جب امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ میں جنگی قوت میں کمزور پڑ جاؤں گا اور جنگ ہو جانے کی صورت میں بہت سے مسلمانوں کو دوبارہ سے شہید ہونا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی جنگ جمل اور جنگ صفین میں ہزاروں مسلمان ایک دوسرے کی تلوار کا ہی نشانہ بن کر شہید ہو چکے تھے، چنانچہ امام حسن علیہ السلام نے مسلمانوں کو اس فتنہ انگیزی اور خانہ جنگی سے بچانے کی غرض سے اور اپنے سپہ سالاروں اور اپنے سپاہیوں کی غداری کر دینے کی وجہ سے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ مصالحت اختیار کرنے کا سوچا اور صلح نامے کی کچھ شرائط سے معاویہ بن ابی سفیان کو آگاہ کر دیا۔ اس صلح نامے کی چیدہ شرائط یہ تھیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہا کہ شیعان علی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام حامیان کو کسی قسم کا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور ان کو ان کی اولاد کو جینے کا بھرپور حق دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ امام حسن علیہ السلام نے جو ایک اہم شرط سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ معاویہ بن ابی سفیان اپنے بعد اپنی زندگی میں ہی کسی کو بھی خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، بلکہ خلافت کے لیے خلیفہ کا نام اسی طرز پر نامزد کیا جائے گا جس طرز پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، یعنی ایک مجلس شورا کا قیام کیا جائے گا اور اس مجلس شورا میں مسلمانوں کی مشاورت سے اگلے خلیفہ کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی شرائط تھیں جو کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے سامنے پیش کی تھیں اور انہیں شرائط کی بنیاد پر صلح اختیار کی تھی۔ ان شرائط پر معاویہ بن ابی سفیان نے رضامندی ظاہر کی تھی اور یوں امام حسن علیہ السلام نے ان صلح کی شرائط کی رضامندی کے ساتھ ہی خلافت کی تمام ذمہ داریاں اور فرائض معاویہ بن ابی سفیان کو تفویض فرما دیے تھے۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے ان شرائط میں سے کسی ایک شرط پر بھی عمل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔
انہوں نے نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کو جینے کا حق دیا بلکہ انہیں تکالیف پہنچائیں گئیں اور ان کو ناحق شہید کر دیا گیا، جن میں حجر بن عدی اور مالک اشتر سمیت بہت سے ایسے شیعان اور حامیان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں کھڑے نظر آتے تھے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے انہیں ناحق شہید کروا دیا۔ اور دوسری اہم شرط جو کہ بہت ہی اہم تھی کہ معاویہ بن ابی سفیان اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ یا جانشین نامزد نہیں کریں گے، اسی شرط کو بھی معاویہ بن ابی سفیان نے پورا نہ کیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو خلیفہ بھی نامزد کر دیا، اور تمام مسلم صوبوں میں اپنے اپنے گورنروں کی مدد سے یزید کی جانشینی کی بیعت بھی لینا شروع کر دی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام کو مزل مومنین یعنی اے مومنوں کو ذلیل اور رسوا کرنے والے کہہ کر پکارا، تو امام حسن علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ میں مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا نہیں بلکہ عز المومنین یعنی مومنوں کو عزت اور زندگی دینے والا ہوں۔ یاد کرو جب تم لوگوں کی گردنیں میرے ہاتھ میں تھیں، میں تم لوگوں کو جس کے ساتھ چاہتا لڑا دیتا، لیکن میں نے لوگوں کو زندگی بخشی تاکہ تم لوگ زندہ رہ سکو، اور میں نے مصالحت اختیار کی، چنانچہ میں مومنوں کو ذلیل کرنے والا نہیں ہوں بلکہ میں تو مومنوں کو زندگی اور عزت دینے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا یعنی حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دو متحارب گروہوں کے درمیان مصالحت کا باعث بنے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی، اور امام حسن علیہ السلام نے مسلمانوں کے ان دو گروہوں کے درمیان اس وقت صلح کروائی جب ان دونوں گروہوں کے ہزاروں اور لاکھوں مسلمانوں کی گردنیں ایک دوسرے کے زیر تلوار اور زیر عتاب تھیں۔ بنو امیہ نے صرف یہیں تک قیام نہ کیا بلکہ امام حسن علیہ السلام کو ان کی ایک بیوی کے ذریعے زہر دے کر شہید بھی کروا دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی اس بیوی کا نام جادہ بنت اشعث تھا، اور اس نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پانی کے مشکیزے میں ایک ہیرے کو کاٹ کر اس کو پیس کر ملا دیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے جب وہ پانی پیا تو آپ وہ پانی پینے سے شدید مسموم ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس زہر کا اثر اس قدر شدید تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور امام حسن علیہ السلام جب قے کرتے تو اس قے کے اندر امام حسن علیہ السلام کے جگر کے وہ ٹکڑے جسم مبارک سے باہر گرنے لگتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ بھائی بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کسی پر الزام نہیں لگا سکتا کیونکہ میں اس کے بارے میں بالکل سچ نہیں جانتا، اور شک کے دائرے میں میں کسی کی ذات پر الزام نہیں لگا سکتا، چنانچہ میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ مجھے میرے نانا امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے، لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی وصیت فرما دی تھی کہ اگر بنو امیہ اس بات پر اعتراض کریں تو پھر مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ ہی کسی قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ مروان بن حکم ملعون نے امام حسن علیہ السلام کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن نہ ہونے دیا، اور اس نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو روک دیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر ان کے جسد اطہر پر تیر بھی چلائے تھے، جس سے امام حسن علیہ السلام کے کفن سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا، جو کہ امام حسن علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کو مسلمانوں کے عام قبرستان میں ہی دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچا محب اہل بیت بنا دے۔